دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے بالآخر طویل صلاح مشورے کے بعد افغانستان سے اپنی افواج مرحلہ وار انداز میں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور ستمبر میں جا کے پورا ہوگا، ان کے بقول 9/11 کی برسی سے پہلے۔ اب انہوں نے اس اعلان کے ذریعے ایک بڑے سوال کا جواب تو دے دیا کہ افغانستان سے امریکی اور دوسری غیر ملکی افواج کب نکلیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت اور کئی سوال پیچھے چھوڑ دیے ہیں جس پہ اب دنیا بھر میں غور و خوض ہو رہا ہے۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب انہوں نے افغانستان کے امن عمل میں علاقائی ممالک سے تعاون کی اپیل کی تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ چین، روس، ترکی اور پاکستان کا خاص طور پہ ذکر کیا، لیکن اس میں ایران کا ذکر بالکل شامل نہیں تھا۔ اب ایران افغانستان کے 2 اہم ترین ہمسایہ ممالک میں سے ہے، یعنی پاکستان کے علاوہ جس کے ساتھ افغانستان کی تقریباً 2500 کلومیٹر سرحد ہے، اور دوسرا ایران ہے جس کے ساتھ افغانستان کی سرحد کوئی 950 کلومیٹر کے برابر ہے۔ اب تصور کیجئے کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ توقع ہے کہ ایران، جس کے افغانستان کے اندر کافی اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں، ان کی اپنی ایک بہت بڑی شیعہ کمیونٹی بھی افغانستان میں آباد ہے، کہ وہ افغانستان کے امن عمل میں امریکی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ یہ ایک توقع عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آپ واضح طور پہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی اسٹریٹجک نیبرہڈ کی پرواہ نہیں ہے امریکہ کو دوسرے بڑے اسٹریٹجک نیبرہڈ کی، جبکہ تمام تر زور صرف پاکستان پہ ہے۔ دوسری طرف اپنی تقریر میں جو بائیڈن نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ ان کا کام اب چین پہ توجہ دینا ہے، یعنی انکریزنگلی assertive چائنا، یعنی چین جس طریقے سے ابھر کے سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت چیلنجز پیش کر رہا ہے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو۔ اسی وجہ سے امریکی انتظامیہ کی خواہش ہے کہ چین کو مسلسل اپنے فوکس میں رکھیں۔ اب یہ وہی چین ہے جس نے حال ہی میں ایران کے ساتھ کوئی 25 سالہ اشتراک عمل کا معاہدہ بھی کیا ہے، یعنی 2 ایسے ممالک جن کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جنہیں وہ اپنے بالکل فوکس میں اور ایک معاندانہ پالیسی کے مرکز کے طور پہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف خاص طور پہ وہ چین سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے امن پروسیس میں امریکی اور اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک طرف چین سے تعاون کی اپیل کرنا اور توقع کرنا، اور دوسری طرف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے چین ہی کو نشانہ بنائے رکھنا، کیا یہ دونوں پالیسیاں ساتھ ساتھ چل سکیں گی؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ چین پاکستان تعلقات ہیں۔ جس انداز میں امریکی انتظامیہ نے اس وقت اپنی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے ٹرمپ سے لے کے اب تک، اس کا بنیادی مقصد ہے چین کو کنٹین کرنا، یعنی اس کا جو اقتصادی طور پہ جو قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے اس کو ایک بند لگانا اس کے آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ چین کے ساتھ جتنے ممالک تعاون کرتے ہیں ان کو بھی زک پہنچائی جائے۔ اب چونکہ پاکستان سی پیک کے ذریعے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چین کا بہت قریبی پارٹنر ہے، تو کیا پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے؟ کیا پاکستان کو امریکہ مجبور کرے گا کہ یا مکمل طور پہ اس کا ساتھ دے اور چین کا ساتھ چھوڑ دے؟ اب ایک بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کی قیادت کے لیے، فوجی قیادت کے لیے، سویلین قیادت کے لیے، اس امر کا انتخاب کرنا کہ ہم نے چین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ، یا صرف امریکہ کی خوشنودی کی خاطر ہم نے چین کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہے۔ ایک بہت مشکل صورتحال پیش آ رہی ہے پاکستان کو آنے والے مہینوں میں، اگر سالوں میں نہیں، اور اس میں بڑا امتحان ہوگا پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کا کہ کس طرح وہ چین اور امریکہ، انہیں 2 بڑی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینیج کرنا۔
اتنا افغانستان میں امن آئے نہ آئے، پاکستان کے لیے شاید امریکہ چین دشمنی کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ضرور ہوگا، اور واقعتاً ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح مینیج کریں۔